تو دین اسلام کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ نے کیا ایسی چیزیں دی ہے جس کے بارے میں ہم دنیا والوں کو بتائیں کہ تمہارے پاس نظام انسانی حقوق کا کوئی نہیں، انسانی حقوق کا نظام ہمارے پاس ہے۔ جمعے کی مختصر ہماری نشست ہے، تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے روح سے اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے ہمیں کن چیزوں کے حقوق کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی دین اسلام کی روح دو چیزیں ہیں، دین اسلام کا خلاصہ ایسا دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کے حقوق ہے کہ اللہ کے بندوں کے حقوق ہے۔ ہمارا پورا دین جس رب کو ہم مانتے ہیں سب سے پہلے اس کے حقوق کا تقاضا کرتا ہے، پھر وہ رب جس کو ماننے کا حکم دیتے ہیں اس کے حقوق کا جو نا ہمیں خیال رکھنا، وہ ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔ اللہ کا حق ہے، اللہ کے بعد اللہ کے نبی کا حق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن کا حق ہے۔ ان بڑے حقوق کے بعد ایک مسلمان کے لیے اللہ نے انسانوں کے حقوق کا، مخلوقات کے حقوق کا، یہاں تک کہ بھائی جانوروں کے حقوق کا، حیوانات کے حقوق کا اللہ نے ہمیں پابند بنایا کہ ان کا خیال رکھو۔ پورا قرآن مجید اللہ کی مخلوق کے حقوق سے بڑا پڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ وہ والدین کی شکل میں ہے، تب بھی آپ سے نے ان کے حقوق کو بیان کیا، اولاد ہے ان کے حقوق کو بیان کیا، میاں بیوی ہے ان کے حقوق کو بیان کیا، آپ کے بھائی بہنیں ہیں ان کے حقوق کو بیان کیا، آپ کے پڑوسی ہیں ان کے حقوق کو بیان کیا، آپ کے محلے والے ہیں ان کے حقوق کو بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے رہنے والوں کے حقوق بیان کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے انسانوں کے حقوق کو بیان کیا۔ پھر انسان ہونے کے ناطے حقوق اور ہیں، مسلمان ہونے کے بعد اور بھی ہمارے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ دین اسلام انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھتا، یہ سراسر جرم ہے، یہ سراسر زیادتی ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے، بلکہ اس کہنے والے کی انتہائی جہالت کی دلیل ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھائی اسلام کے اندر حقوق نہیں ہے۔ جی حقوق تو ہم عیسائی لوگ دنیا کو دیتے ہیں، حقوق تو ٹرمپ دیتا ہے، حقوق تو نیتنیاہو دیتا ہے، حقوق تو مودی دیتا ہے۔ خدا کی قسم پر بکواس کرتے ہیں۔ اسلام نے آ کر انسانوں کو بتایا کہ انسان کے حقوق کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، انسانوں پر احسان کیا اللہ کے نبی نے، انسانوں کو بتایا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، وہ زندگی گزارتے وقت جو ماں باپ ہیں ان کا کیا حق ہے، اولاد جو آتی ہے اس کا کیا حق ہے، بیوی کو لے آتے ہیں اس کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، حضور نے بتایا۔ سورہ نساء کی جو آیت ہے، آیت نمبر 38، اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک نہ کرو۔ توحید توحید توحید، اللہ کو ایک ماننا۔ ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی توحید کا عقیدہ ہے۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی امید اس کا عقیدہ توحید ہے۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑا توکل کا ذریعہ، بھروسے کا ذریعہ، اعتماد کا ذریعہ ہمارا اور آپ کا توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ اپنا حق بیان کرتے ہیں، اپنے حق کو بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 38 ہے سورۃ النساء، آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا سب سے پہلے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ پھر کیا کہا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اس
اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا. عبادت اس کا حق ہے، عبادت اس کا، نماز اسی کے لیے، روزہ زکات حج اسی کے لیے، ہر نیکی اللہ کے لیے، ہر برائی سے بچنا اللہ کے لیے، آپ کا دینا اللہ کے لیے، آپ کا لینا اللہ کے لیے، یہ اللہ کا حق ہے. ایک ساتھ پھر آپ کے یہ تصور کہ مجھے عزت ملتی ہے اللہ دیتے ہیں، ذلت آتی ہے اللہ کی طرف سے، نفع ملا وہ بھی اللہ کی طرف سے، نقصان کو بھی اللہ لے آتا ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اللہ ہی دیتے ہیں. انسان بے بس ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس بیمار کو لے کر پھرتے ہیں، شفا نہیں ملتی ہے. کیوں؟ اللہ نے فیصلہ نہیں کیا شفا ہونے کا، اللہ نے فیصلہ نہیں کیا شفا کا. جب اللہ شفا کا فیصلہ کرتے ہیں، آپ کسی حکیم کے پاس جا کے پوری کھاتے ہیں اللہ شفا کا. کیوں؟ عقیدے توحید یہی تو ہے، یہی تو ہے عقیدے توحید. ہمیشہ اللہ نے توحید کی تاکید تلقین، اس کے ساتھ ہی انسانوں کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ شروع ہو جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. بھائی اللہ کے بعد اللہ نے ہمیں جسم اور روح کے ساتھ پیدا کیا، اس جسم اور روح کو پیدا کرنے میں ذریعہ والدین بنے. ماں باپ کا نکاح نہ ہوتا تو ہم تو پیدا نہ ہوتے، سبب وہی ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا، یہ والدین بچوں تمہارے لیے بہت زیادہ انہوں نے تکلیف اٹھائی ہے، ماں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے. صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ من احق بحسن صحبتی، اے اللہ کے رسول میرے حسن صحبت کا سب سے بڑا سب سے اچھا مستحق کون ہے؟ حضور نے فرمایا امک، تمہاری ماں، تمہاری ماں. اس نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر سوال کیا کون ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں. 3 مرتبہ تمہاری ماں کہا، 4تھی مرتبہ اس نے کہا، حضور نے فرمایا کہ تمہارا باپ، تمہارے والد، تمہارا باپ 4تھے نمبر پر. اسی لیے کہتے ہیں محبت اللہ ماں کے اندر رکھ کر دے دیتے ہیں. اس محبت کی اللہ نے ایسی قدر لگائی ہے، اللہ نے فرمایا کہ 3 حصے ماں کو دے دو خدمت، اور 1 حصہ باپ کو دے دو، اللہ راضی ہو جائے گا. 4 روپے ہیں، 3 روپے ماں کو دے دو، 1 روپے باپ کو دے دو. یہ باپ کی ناقدری نہیں ہے. اب یہ نہ سمجھے کہ ان بزرگوں کی ناقدری ہوئی، نہ، اسلام کسی کی ناقدری نہیں کرتی. اسلام کہیں بھی کسی کی ناقدری کا حکم ناممکن ہے. میرے جو نا کلی کے عیسائی مذہب سے اس کے تعلق ہے، میں انگلش ہے ٹیچر ہے، وہ کہنے لگے تمہارے دین میں تو عجیب ہے، لڑکے کو 2 حصے ملتے ہیں، لڑکی کو 1 حصہ ملتا. ہم عیسائی لوگ مساوات مرد و زن، ہر جگہ مرد و عورتوں کے حقوق کی برابری کی بات کرتے ہیں. تو نے پڑھا نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے. یعنی کہ اسلام عورت کو 1 حق دیا باپ سے، باپ کی طرف سے 1 حق ملا، 2 بیٹے کو مل گئے. 1 حق دیا ہے اس کے شوہر کی طرف سے، کتنے ہو گئے 2. 1 حق دیا اس کی اولاد کی طرف سے 3. اللہ نے ایک عورت کو بیک وقت اگر وہ ماں کے درجے تک پہنچ جائے، 3 حقوق اس کے چلے جاتے. میرے وہی 2 ہیں جو میرے باپ نے دیا تھا، تیسرا تو ہے ہی نہیں. تو وہ کہ ایسا ہے، میں نے کہا ایسا ہی ہے، ہمارا دین ایسا ہی ہے. ہمارے دین میں بہت بڑا مقام. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے، تمہاری ماں کا حق ہے، تمہاری ماں کا حق ہے. 4تھے نمبر پر باپ کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے. اس نظام میں انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے. ایک انسان کو دنیا میں لانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اور سوچ اس کے والدین بنتے ہیں. اللہ نے سب سے پہلا حق والدین کو دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے باپ کو کتنی بڑی عزت دی ہے پتہ ہے؟
فرمایا کہ بھئی رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط اللہ، فرمایا کہ جس کے باپ اس سے راضی ہے اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ باپ کی رضا کو منسلک کر دیا اللہ کے راضی ہونے کے لیے۔ باپ ناراض ہیں تو بچے سے اللہ بھی ناراض ہے۔ کتنا بڑا ہے۔ اس لیے جو نا ہے انسانی حقوق کی بات کریں، آج والدین کو لے اور ان کے والدین کو لے لیں جو اپنے والدین کو بوڑھا ہونے کے بعد اولڈ نسلیوں کے حوالے کرتے ہیں، جہاں بوڑھوں کو رکھتے ہیں۔ یہ رواج کہاں سے آیا؟ یہ تو وہاں سے آیا مغرب سے، جو ہمارے اسلام آباد، لاہور اور کراچی اور پشاور میں اولڈ ہوم بنے ہیں۔ یہ ان کی تکلیف میں لوگوں نے بنایا ہے کہ بھئی بوڑھے والدین گھر میں تکلیف دیتے ہیں، لہٰذا ان کو اٹھا کر کسی نرسری میں ڈال دو تاکہ بچے اپنی عیشیاں کر سکیں بغیر کسی روک ٹوک کے۔ سنو تو صحیح، ان لوگوں کے پاس جاؤ تو صحیح جن والدین کو اس زمانے کی ناخلف اولاد نے اٹھا کر نسلیوں میں ڈال دیا، یہ کہہ کر کہ ان کی وجہ سے ہماری زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ نہیں، اسلام تو یہ نہیں کہتا۔ والدین کی عمر بڑھتی جائے گی، اسلام میں ان کی عزت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور پھر ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہمارا مقام اور مرتبہ بڑھتا جائے گا۔ ان جنت تحت اقدام الامہات، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کو اللہ نے رکھ لیا تاکہ مرتے دم تک یہ اولاد ماں کی قدر کرنے والے بنے۔ بڑھاپے میں پہنچ کر ماں کو گھر سے نہ نکالا جائے۔ ٹھیک ہے، بڑھاپے میں بہت ساری چیزیں آپ کو پسند نہیں آئیں گی، آپ کا مزاج نیا ہے، وہ پرانے مزاج کے لوگ ہیں، آپ کا اس کے ساتھ تصادم تو ہوگا، لیکن آپ کو اللہ نے کہا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو جی۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کا اللہ نے حکم دیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ اس میں کون آتے ہیں؟ آپ کے عزیز و اقارب اس میں شامل ہیں۔ ماں کی طرف سے رشتہ دار، آپ کے باپ کی طرف سے رشتہ دار، آپ کے سسرالی رشتہ دار، اس میں سارے اس میں شامل ہیں۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے پڑوسیوں کا، والجار، اپنے قریبی رشتہ دار جو تمہارے جو نا اس کے فوراً بعد پڑوسیوں کا حق ادا کرو۔ بھائی کتنا خوبصورت نظام ہے یار، والدین کا، اولاد کا، گھر میں بیوی کا، ماں کا، سب کے حقوق بیان کرنے کا۔ فرمایا کہ پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو۔ حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک نے 3 مرتبہ فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی اذیتوں سے، اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ اس کو دین نہیں سمجھتے آپ۔ ماں باپ کو پھر بھی ان کے حقوق کو بات کرتے ہیں، اولاد کی پھر بھی بات کرتے ہیں، میاں بیوی پھر بھی ایک دوسرے کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا اس کا ذکر نہیں کرتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی وحی لے کر آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول ان صحابہ کو پڑوسیوں کے حقوق کے لیے ضرور کہہ دیا کریں۔ حضور نے فرمایا جبریل ہر آتے وقت مجھے اتنی تاکید کرتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں جائیداد میں اللہ پڑوسیوں کو شریک نہ کرے۔ بخاری اور مسلم کی بات ہے۔ اتنا بڑا اور پھر یاد رکھو یہاں انتقامی اخلاق بھی نہیں ہے۔ یہاں پڑوسیوں میں انتقامی اخلاقیات قبول نہیں ہوتا۔ یہ اچھا کریں گے میں کروں گا، یہ نہیں کریں گے میں بھی برا ہو جاؤں گا، نہیں، غلط طریقہ۔ اب پڑوسی اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ کا شکر کرے آپ کو اچھا پڑوسی ملا، لیکن اگر اس کا سلوک غلط ہے، وہ آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتا جو آپ چاہتے ہیں، پھر بھی آپ اور میں وہی سلوک کریں جو اسلام نے ہمیں کہا ہے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کی اسلام بات کرتا ہے۔
انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا. فرمایا کہ بھئی ہر انسان کی جان کا حق ہے، زندگی گزارنا غریب اور امیر کا، کالے اور گورے کا، امریکی اور پاکستانی کا حق ہے، اس کو زندہ رہنے دیا جائے. مجھے دکھ اس بات پر ہوتا ہے، مجھے دکھ اس پر برسات اس پر دکھ ہوتا ہے، ایک فلسطین کے حصے میں نسل کشی جاری ہے اسرائیل کے تحفظ کے لیے. اسرائیل محفوظ ہو جائے. حماس کے 7,000 بندے کب کے شہید ہو چکے میرے حساب سے، سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو، 77,000 بندے رجسٹرڈ شہید ہیں، اور جو گم شدہ ہیں ان کو ملا کر 1,03,000 بندے، جو نا بھائی ٹوٹل ان کی تعداد بنتی ہے، اتنے بندے شہید ہیں. اس میں 7,000 کی کیا ہے، کب کے وہ چلے گئے ہوں گے، اور بہانہ ان کا کر کے مسلمانوں کی پوری آبادی کو دھس کر کے رکھ دیا گیا. کہتے ہیں اسرائیل کو تحفظ کی ضرورت ہے بھائی، اسرائیل کے کوئی خطرہ نہ بنے. دنیا کا کون سا ملک ہے بھائی جس کو تحفظ کی ضرورت نہ ہو؟ جان کا تحفظ قرآن نے دیا ہے، ہر انسان کو دیا ہے، مسلمان کو نہیں، کسی پوری دنیا کے انسانوں کو دیا ہے کہ جان محفوظ ہو، بغیر کسی وجہ سے اس کی جان نہ لی جائے، اس کو زندگی دی جائے. زندگی اس کا حق ہے، کافر کا حق ہے، مسلمان کا حق ہے، انسان کا حق ہے. بھائی ان لوگوں نے بہانے سے اب میرے ملک کو ایک سے بڑا خطرہ ہے بھائی، مسلمانوں کی نسل کشی کر کے ان کے گھروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر کے 1200 مسجدوں کو نام و نشان میں ڈال کے رکھ دیا. دکھ ہوتا ہے. پھر آگے سے بات کیا کرتے ہیں، یہ دنیا کے مفاد میں کر رہے ہیں. بھائی شرم نہیں آتی لوگوں کو، انسانوں کو مار کے، انسانوں کو قتل کر کے آپ کہتے ہیں میں دنیا کے مفاد میں کر رہا ہوں تاکہ میری بھی حفاظت ہو جائے اور ملکوں کی بھی حفاظت ہو جائے. استغفر اللہ. حیران ہو جاتے ہیں جہالت کو دیکھ کر. بھائی اور پھر اس کے اوپر جو نا یہ انٹرنیشنل جو حقوق انسانی کے چیمپئن جو بنتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی دنیا میں ان کی وجہ سے حماس ختم ہو جائے، امن آ جائے. بھائی امن اس طرح نہیں آتا، امن اس طرح نہیں آتا صاحب. عالمی امن، دنیا کا امن کیسے آئے گا؟ کبھی اسٹڈی کیا اس کو؟ کبھی اس کو قرآن میں، حدیث میں، کسی فلسفی کی کتاب میں، کسی حکیم اور دانا کی کتاب میں، کسی سمجھدار انسان کی کتاب میں، کافر ہو کسی سمجھدار انسان کی کتاب میں جا کے اس کو پڑھے. دنیا اس بات پر متفق ہے جب تک امن حاصل کرنا چاہیں گے دنیا والے، اس کے لیے پہلی شرط یہ کہ عدل اور انصاف دنیا میں قائم کریں. کالے اور گورے کو الگ الگ کر کے آپ کیسے جو نا بھائی آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہوگا؟ گورا کہتا کہ میں اچھا ہوں، کالے برے ہیں، امن قائم ہوگا ایسے نہیں. اس طرح امن قائم نہیں ہوگا. دنیا میں امن کے لیے انصاف، عدل، مساوات شرط ہیں، اس کے بغیر ڈونگ اور صرف جھوٹے دعوے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. میرا دین نے پوری دنیا کے انسانوں کو زندگی کا حق دیا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ بھئی ان دماءکم، تمہارا خون بھائی محفوظ ہے، تمہارے خون کو کوئی گرائے نہ، تمہیں کوئی قتل نہ کرے، تمہیں زندگی کا حق اللہ نے دیا ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں بتا کر گئے زندگی کا حق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. اللہ نے اس کو بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی تمہارا خون حرام ہے، آپ اس کو گرا نہیں سکتے ہیں، کسی کو قتل نہیں کر سکتے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، ہاں کسی نفس کو قتل کرنا حرام ہے، اجازت نہیں ہے. سب اسلامی ملک میں رہنے والے کافروں کو قتل کرنا خدا کی قسم جائز نہیں. حدیث سناتا ہوں تو آپ حیران ہو کے رہ جائیں گے. ترمذی شریف کی حدیث، کتاب القضایا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی ملک کے ذمہ کو یعنی اس ملک میں رہنے والے کافر کو اگر کسی مسلمان نے قتل کیا، اس کو قتل کیا کافر کو، اس کو قتل کیا کافر کو، کس جگہ؟ مسلمانوں کے ملک میں اگر کسی مسلمان نے کافر کو، مسلمانوں میں ملک میں رہنے والے کافر کو قتل کیا، فرمایا کہ بھئی اس کافر کی حمایت میں خود قیامت کے دن وکیل بن کے آؤں گا۔ وکالت اللہ کے نبی کس کے خلاف؟ مسلمان کے خلاف جو اسے ظلم کیا۔ ہمارا دین نہیں سکھاتا۔ میرے نبی خیبر کی طرف جا رہے ہیں، یہودیوں کو خیبر سے نکالنے کے لیے سن 7 ہجری 1400 بندوں کا لشکر صبح تقریباً یہ سمجھ لو 3 بجے کے قریب خیبر میں پہنچے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ سوئے ہیں، گھروں میں داخل کو قتل کرے، ان کو کیا کریں؟ صحیح حدیث ہے، کتاب المغازی بخاری شریف سیرت کی کتابیں پڑھیں آپ۔ یا رسول اللہ ان کو قتل کرے گھروں میں گھس کر، یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا۔ نہیں، یہ ناشتہ کر کے جب باہر نکلیں گے تب ہم ان کے ساتھ لڑیں گے۔ اور پھر فرمایا تم لوگ ان کے بوڑھوں کو قتل نہ کرو، تم ان کی عورتوں کو قتل نہ کرو، تم ان کے بچوں کو قتل نہ کرو، اس کو قتل کرو جو تمہارے مقابلے میں ہے۔ اتنا پورا اس کو کہتے ہیں رحمت للعالمین کا نظام جنگ۔ بوڑھوں کے جان، بچوں کی جان، عورتوں کی جان میدان جنگ بھی اللہ کے نبی نے محفوظ کرا دیا۔ اور اس سے آگے کیا فرمایا؟ ان کے باغات کو آگ نہ لگاؤ بھائی۔ خیبر میں جتنے باغ لگائے ہیں ان لوگوں نے، نہیں ان کی کھجوروں کو کاٹ کے مت پھینکو، ان کے فصلوں کو نقصان مت پہنچاؤ، اس بندے کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں اترتا ہے۔ یہ تمہارا دین تھا۔ مسلمانوں نے اس کو بھول گئے ہوئے، اجتماعی طور پر اب اپنا دین بھول چکے ہیں۔ دین کو کوئی ضروری سمجھتا ہی نہیں، دین کو کوئی اہمیت دیتا ہی نہیں۔ میں نماز پڑھوں، مل گیا بہت اچھا، نہ میرے گھروں پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ بھائی نماز میری چھوٹ جائے، میری طبیعت خراب ہو جائے، مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، میری طبیعت خراب ہو جائے، تب میں مسلمان کہلاؤں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے صحابی نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی بھائی عثمان صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھے یا رسول اللہ مومن ہونے کی نشانی کیا ہے؟ بڑی پیاری حدیث یاد ہے بھائی، بٹ صاحب بہت پیاری حدیث، اس کو یاد کر کے صحیح حدیث۔ یا رسول اللہ ایک مومن ہونے کی نشانی کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم مومن ہیں؟ میں کوئی بات نہیں بتاتا ہوں، یا بھائی میں بتاتا ہوں مومن ہونے کی نشانی کیا ہے۔ فرمایا کہ اذا سرت کا حسنتوں کا وساءت کا سیئتوں کا فانت مومن۔ اے سوال کرنے والے، اگر تو نیکی کر کے خوش ہو جاتا ہے، باغ ہو جاتا ہے، نیک کام کے بعد مطمئن ہو جاتے ہو، نیک کام کے بعد خوش ہو جاتے ہو، اور برائی کے بعد ساعت کا سیئتوں کا، اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے، تیرے گناہ تجھے انتہائی آسودہ کر دے، تیرا گناہ جو نہ بے تجھے بالکل خوف میں مبتلا کر دے، فانت مؤمن۔ یہ کیفیت ہے تو آپ پکے مسلمان ہیں بھائی۔ یہ کیا ہے؟ جب نیکی خوش کرے، حضور نے فرمایا، جب برائی غمگین کر دے، فانت مومن۔ یہ سننے والا تو پکا مسلمان ہے۔ کیفیت ہے، یہ کیفیت ہے، شکر کرو۔ اگر یہ کیفیت ہے شکر کرے، اگر یہ کیفیت ہے تو فکر کریں بھائی ہم پیچھے ہیں، مومن نہیں بنے۔ پھر دنیا والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جان کی حفاظت کیا ہے، اور آج کہتے ہیں کہ بھائی ٹرمپ امن کرنے کے لیے فلسطین آ رہے ہیں۔ بھائی کمال ہو گئی، فلسطین میں امن قائم کرنے کے لیے امریکی صدر آ رہے ہیں۔ واہ بھائی،
کس کو لے کر آ رہے ہیں؟ برطانیہ کے وزیر اعظم کو لے کر آ رہے ہیں اور دنیا کے بدماشوں کی جماعت بنا کر فلسطین میں حکومت وہ بنائیں گے. اور تم نے قربانی دی ہے، تمہارے گھر گرائے گئے، تمہارے بچے شہید ہوئے، وہ ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے 56 ملکوں کے لیڈرز پر کہ بھئی ایک بھی ان میں سے پوچھ کر یہ نہیں کہا کہ تمہارے کیا نقصان ہوئے ادھر. انہوں نے قربانیاں دی ہے. میں حیران ہوا بھائی، میں الجزیرہ کو سنتا ہوں، میں العربیہ کو سنتا ہوں، خدا کی قسم ایک بھی فلسطینی نے یہ نہیں کہا حماس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے. ان کے گھر ختم ہو گئے، ان کے بچے بوڑھے اور مرد شہید ہوئے، لیکن انہوں نے گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا. وہ کہتے نہیں بھائی ہم اپنے سرزمین کی حفاظت کرتے رہے. یہ ان کی غیرت ہے. تو یہ ساری چیزیں انتہائی ہمارے دین کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ انسانوں کے حقوق کیا ہیں. جان کی حفاظت ہر انسان کا بنیادی حق. کافر ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، کہیں بھی ہے، وہ اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اس کی جان کی حفاظت اس کا حق ہے. حضرت جی اسے چھین نہیں سکتے آپ لوگ. اب انہوں نے کیا کیا بتاؤ نا؟ انہوں نے کون سے سلوک کیا؟ گھر گرائے، مسجدیں گرائے، لوگ شہید ہوئے، زخمیوں کے انگنت تعداد، 3 لاکھ سے زیادہ زخمی معذور ہو چکے ہیں. میں تو رونا آتا ہے، فجر میں ویسے دعا نہیں کرتا کہ اللہ امت کو معذوری سے بچا لے. دکھ ہوتا ہے یار. تو یہ کہنا کہ دین اسلام میں حقوق کی بات نہیں، یہ اتنی جھوٹی بات ہے کہ بھئی اس کو بیان کرنے سے ہی بدبو پھیلتا ہے.